سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی اور انشاءاللہ آیت نمبر 93 سے گفتگو کا آغاز ہے، اور اس تسلسل کے اندر ابھی تک بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور جو انہوں نے اللہ کی اور اپنے نبی کی نافرمانیاں کی، اسی کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا قانون، ایک ایسی کتاب لے کر آ جائیے جو ہماری زندگی کے معاملات میں رہنمائی کرے۔ ہمارے پاس ایک دستور موجود ہوگا تو ہم اس کی روشنی میں زندگی گزاریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، اور پھر جب وہاں آپ نے 40 راتیں گزاریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی، اور یہ جو تورات تھی یہ تختیوں پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ تورات یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب اور احکامات کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو آپ کی قوم نے ان احکامات کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ایک طرف تو یہ کیفیت ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کے احکامات کو انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ قبول کر لے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی اس دنیا میں لانے والا ہے، اور اب تک زندگی گزارنے کے جتنے اسباب مجھے میسر آئے وہ سارے کے سارے اسی مالک نے پیدا فرمائے تھے، تو مجھ پر جو سب سے پہلا حق ہے بندگی کا میرے رب کا ہے۔ تو اب میں یہ چاہوں گا کہ میرا رب مجھ سے جو چاہتا ہے میں وہی کروں، چونکہ میرا رب بھی تو میری ضروریات کو پورا فرما رہا ہے۔ گو کہ رب تو بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جیسا بندہ چاہتا ہے مجھے ویسا بننا چاہیے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں، دوسری کیفیت یہ ہے کہ رب کی جانب سے کہ میں تمہارا رب ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، احکم الحاکمین ہوں، میرے علاوہ کوئی مالک نہیں، میرے علاوہ کوئی خالق نہیں، اور چونکہ تم میرے بندے ہو تو تم پر لازم ہے کہ میری ہی مانو، کسی اور کی نہیں چلے گی، صرف میری چلے گی۔ تو یہاں دونوں کیفیات کا ظہور ہے۔ پہلی کیفیت تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ کی جانب سے احکامات آ گئے، قبول کر لو۔ جب انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والوں کو اللہ نے اپنی حاکمیت کا نمونہ دکھایا، ایک مظاہرہ دکھایا۔ اور کیا دکھایا؟ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کوہ طور کو بلند فرما دیا، یعنی فرشتوں کے ذریعے کوہ طور پورا کا پورا پہاڑ بلند ہو گیا، اور وہ پہاڑ ان کے سروں کے اوپر آ گیا، اور اب کہا گیا کہ اگر ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، اگر ایکسیپٹ نہیں کیا تو تم اس کے نیچے دبا کر تمہاری چٹنی بن جائے گی، تمہارا نیست و نابود ہو جاؤ گے، نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب یہ اتھارٹی کا مظاہرہ ہے، جبر نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت یہ دکھانا چاہ رہا ہے اگر وہ چاہے تو اس طرح بھی اپنے احکامات منوا سکتا ہے، وہ چاہے تو جبر بھی کر سکتا ہے، اور اس کا یہ جبر کرنا لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کا آپریشن کر کر اس کی ٹانگ کاٹ دیتا ہے تو وہ ٹانگ کاٹنا ظلم نہیں بلکہ اس مریض پر احسان ہے کہ اگر یہ ٹانگ نہیں کٹی تو پورا جسم ناکارہ ہو جائے گا۔ جس طرح وہ اس کا سینہ چیر کر اس کے دل میں سٹنٹ ڈالتا ہے اور کئی دن تک وہ بیمار رہتا ہے تو اس کی چیر پھاڑ کرنا ظلم نہیں ہے، بلکہ مریض کے حق میں یہ احسان ہے ڈاکٹر کی طرف سے کہ اس نے اس کی زندگی بڑھانے کے لیے طریقہ اختیار کیا ہے، اس پر یہ احسان کیا ہے۔ تو اللہ بھی اگر بندوں پر جبر کر کے احکام منوانا چاہے تو یہ بندوں پر ظلم نہیں ہے بلکہ بندوں پر اللہ کا احسان ہی ہے
کہ انہیں شیطان کے رستے سے بچا کر، جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا کر اللہ نے انہیں جنت کا مستحق و حقدار بنا دیا ہے۔ وہ چاہے تو زبردستی بھی کروا سکتا ہے، بس یہ ایک مظاہرہ تھا، ایک نمونہ تھا کہ پہاڑ بلند کر دیا گیا، کہا ایکسیپٹ کرو۔ تم نے تو خود ڈیمانڈ کی تھی نا کہ کتاب چاہیے، اب جب کتاب آ گئی ہے تو تمہیں ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا، تمہیں ماننا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ فرما خذوا ما آتیناکم بقوہ، صرف لینا نہیں ہے بلکہ فرما طاقت کے ساتھ لو، یعنی صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، نفس کو کتنا ہی برا لگے اس کے احکامات سے روگردانی نہیں کرنی ہے، بقوہ، قوت کے ساتھ لو، خود بھی عمل کرو اور اللہ کے حکم کو نافذ بھی کرو زمین پر، اس سے یہ مراد لی جاتی ہے۔ جیسے ہماری پرسنل کیپیسٹی میں ہم بولتے ہیں یار بس میرے اوپر میں نے کر لیا، باقی کوئی نماز نہیں پڑھتا چھوڑو، مجھے کیا، کوئی روزہ نہیں رکھتا چھوڑو، کوئی کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے چھوڑو جانے دو، کوئی چوری کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے، ہم نہیں روک رہے۔ فرما نہیں، اللہ کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ لیا جائے، اور یہ قوت کیا ہے کہ خود بھی عمل کریں گے اور اللہ کے حکم کو اللہ کی زمین پر نافذ بھی کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، سمعنا ہم نے سن لیا، اور دھیمی آواز سے کہا وعصینا ہم نے بھلا دیا۔ ان کی شرارتیں دیکھیں، یہ ہیلے بہانے دیکھیں ان کے بنی اسرائیل کے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ رب العزت لوگوں پر جو قیامت والے دن جو عذاب کے وہ حقدار بنیں گے نا، اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ یہ خود گواہ ہو جائیں کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، کہ آج اگر جہنم کی آگ میں ہم کو جلایا جا رہا ہے تو یہ اللہ رب العزت نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ فرمایا سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، اور دھیمی آواز میں کہنے لگے وعصینا، لیکن ہم مانیں گے نہیں، سن تو لیا ہے مگر ہم مانیں گے نہیں۔ اب یہاں ایک لمحہ رک کے دیکھیں کہ ہماری کیفیت بھی یہ نہیں ہے؟ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کا ترجمہ اگر آپ کو پڑھ کر سنا دیں اور قرآن کے حلال اور حرام کے بارے میں آپ کو بتا دیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ اللہ اس چیز سے ناراض ہوگا، اللہ کے رسول ان باتوں سے ناراض ہوں گے، آپ سنتے تو ضرور ہیں لیکن مانتے یعنی عمل نہیں کرتے۔ ماننے سے مراد یہاں پر معاذ اللہ اعتقاد کی بات نہیں ہے، عقیدہ تو ہے ہمارا قرآن کے اوپر، ہم مانتے ہیں قرآن کو، چونکہ جو انکار کرے گا وہ تو کافر ہی ہو جائے گا۔ ہم سنتے ضرور ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے۔ ایک موٹی سی مثال آپ کو دوں، بلکہ دو مثالیں لے لیں۔ ایک موٹی سی مثال، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ سود حرام ہے، واضح طور پہ فرما دیا سود، لیکن ہمارے وہاں ریاستی سطح پر سود کی سرپرستی کی جا رہی ہے، تو ہم نے سن تو لیا مگر مانا۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فحاشی اور بے حیائی حرام ہے، فحاشی اور بے حیائی حرام اور شیطان کے کام ہیں، مگر ہمارے وہاں حکومتی سرپرستی میں باقاعدہ میڈیا انڈسٹری کو چلایا جا رہا ہے، فلم انڈسٹری کو چلایا جا رہا ہے، فحاشی اور یعنی کو سپورٹ اور فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ دو موٹی مثالیں میں نے آپ کو دی، سن تو رہے ہیں مگر مانتے، یہی بنی اسرائیل والے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، بچھڑے والا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی کہ یہ اپنے کفر میں اتنے زیادہ پک چکے ہیں، یہ کفر میں اتنی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ایمان کی رمق ان کے سینوں سے نکال دی گئی ہے اور بچھڑے کی محبت ان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ یعنی کتنے آپ سمجھے اللہ کی رحمت سے دور ہیں کہ اللہ کی محبت سینوں میں نہیں آ سکتی، ان کے سینوں میں ایمان کی محبت داخل نہیں ہو سکتی، بچھڑے کی محبت تو ہے مگر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے دیکھیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے ان کے کفر کے سبب، اور ایمان والوں کے لیے فرمایا، رسول اللہ کے غلاموں کے لیے فرمایا، رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب کرنے والوں کے لیے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تقوی کو نقش فرما دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے دل میں ایمان کی محبت نہیں جا سکتی، بچھڑے کی محبت گھسی ہوئی ہے، اور رسول اللہ کے وہ غلام جو رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب اور احترام کیا کرتے ہیں،
فرما ان کے دلوں میں اللہ نے تقوی کو نقش فرما دیا ہے، صرف رکھا نہیں ہے بلکہ نقش فرما دیا ہے کہ ان کے سینوں کو اگر چھیل کر چھلنی بھی کر دیا جائے تب بھی تقوی ان کے سینوں سے نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ یہ حضور کی ادب اور احترام کی وجہ سے غلاموں کو یہ دولت نصیب ہوئی۔ فرما قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ فرما دیجئے کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ رب کی مانو، یہ کیسے مومن ہو کہ تم اللہ پر ایمان لانے کا دعوت تو کر رہے ہو مگر اللہ کو نہیں مان رہے۔ اب ایک چیلنج یہاں پر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، دیکھیں ہمارے لیے بھی یقیناً اس کے اندر سمجھنے کی بات ہے اور اصلاح کی بات ہے۔ آیتیں تو ان کے لیے نازل ہوئیں یعنی ان کے حق میں، لیکن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم اللہ کی چہیتی قوم ہیں، اور چہیتی قوم اس لیے کہ ہمارے اندر موسیٰ بھی ہیں، ہمارے اندر عیسیٰ بھی ہیں، اور ہم ہی کے اندر لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر سے ہوئے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ کہتے تھے ہم چہیتے ہیں جبھی تو پیغمبر ہمارے اندر آتے ہیں، کسی اور قوم میں جاتے ہی نہیں پیغمبر۔ اللہ کے مخلوق میں سب سے چہیتا اور محبوب پیغمبر ہوا کرتا ہے، اور اللہ نے سارے محبوب بندے بنی اسرائیل کو دیے ہیں، تو ہم بھی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ اس لیے چونکہ ہم چہیتے ہیں تو ہمیں عذاب نہیں ملے گا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے بس، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اگر تم یہ سمجھتے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، موت کی تمنا کرو۔ تمہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ زور سے بولو ذرا، مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ تو مر جاؤ۔ اس دنیا کی زندگی کے مصیبتیں کیوں جھیل رہے ہو بھائی؟ مہنگا آٹا کیوں خرید رہے ہو؟ مہنگا دودھ کیوں خرید رہے ہو؟ مہنگی مرغی کیوں خرید رہے ہو؟ کہ الیکٹرک کی یہ جو بے غیرتی ہے وہ کیوں سہ رہے ہو؟ تم اتنی لمبی لمبی لوڈ شیڈنگ کیوں برداشت کر رہے ہو؟ اگر جنت واقعی صرف تمہارے لیے تو مر جاؤ نا، مر کے جنت میں جاؤ، جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ کہتے ہیں کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، ان کو بولو مرنے کی دعا کر لو، چلو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، دعا کرو کہ ہم مر جائیں تاکہ زندگی کی مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے اور جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں ہمیں میسر آ جائیں۔ مگر اے حبیب یہ کبھی بھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بتائیے کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ ایک دنیا کی مثال آپ کو دوں سمجھانے کے لیے۔ عموماً دوستوں میں بات چیت ہوتی ہے اور کسی مسئلے کی کوئی یار میرا فلاں مسئلہ اٹکا رہے، وہ تو تمہارے بھائی کا دوست ہے، وہ تمہارے بھائی کی بڑی جان پہچان ہے، بڑے تعلقات ہیں۔ بولتے یار اگر ہے تو فون کر دے یار، ایک میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ نہیں فون نہیں کروں گا میں۔ اب اگر تعلقات ہے تو فون کر لو نا بھائی، ہیں؟ اسی طرح قیوم بھائی جیسے مسکرا رہے ہیں، ان کو کوئی بولے یار خرم بھائی سے ملنا ہے، خرم میرے تو بڑے دوستانہ ملوا دو، اور یہ بولے نہیں میں نہیں جاؤں گا یار، مجھے شرم آتی ہے۔ یار تم غلط باتیں کر رہے ہو، اس کا مطلب تمہارے کوئی تعلقات نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو فوراً کھڑک کر کے بولتے ہیں چلو ابھی ملواتا ہوں تمہارے کو میں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو تمنا وہی نہیں کرے گا جو دعوے میں جھوٹا ہو، جو جھوٹا ہوگا وہ کبھی بھی تمنا، انہیں پتہ ہے کہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں، جنت تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اور ہم جب مریں گے تو ہماری روح کو لینے کے لیے بھی رحمت کے فرشتے نہیں عذاب کے فرشتے آئیں گے، اور جہنم میں تو ہمیں قیامت کے بعد ڈالا جائے گا۔ ابھی تو برزخ کی جو زندگی ہے وہاں روزانہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے کبھی بھی موت کی تمنا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ایک تو حرف لن داخل ہو گیا فعل مضارع کے اوپر، ہرگز کبھی تمنا نہیں، اور ابدا بھی ساتھ میں آ گیا، حبیب قیامت تک یہ تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی مرنے کی۔ کیوں؟
بما قدمت ایدیہم، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا حرکتیں کر رکھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کون سے اعمال اللہ کی بارگاہ میں بھیجے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کرامن کاتبین میں ہمارے حساب و کتاب میں لکھا کیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہو گیا تو ہماری پکڑ ہی پکڑ ہونے والی ہے۔ بما قدمت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے اس کے سبب ان کو شرم آئے گی، اس کے سبب انہیں خوف آئے گا، یہ کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ نے ڈھیل اور چھوٹ اسی لیے دی ہے کہ یہ اپنے کفر میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے تو ان کو بچانے والا، بلکہ اس کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ فرما وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، یہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے بلکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جینے کی تمنا اگر کسی کے سینے میں موجود ہے تو انہی یہودیوں کے سینے کے اندر موجود ہے۔ ایک طرف تو دعویٰ ہے کہ جنت صرف ہمارے لیے، اور دوسری طرف مرنا بھی نہیں چاہتے بلکہ اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ فرما احرص الناس، افعل التفضیل کا صیغہ، ایک ہوتا ہے حریص، یہ احرص ہے، بہت زیادہ تمنا ہے ان کے سینے میں، کس چیز کی؟ کہ بس دنیا کی زندگی جی لیں، دنیا کی زندگی جی لیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حالانکہ یہ تو ایمان والے ہیں نا کافروں کے مقابلے میں، کہا مشرکوں سے زیادہ ان کی یہ تمنا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جی، اور کتنی تمنا ہے؟ فرمایا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ ایک 1000 سال لمبی زندگی اس کو مل جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے 1000 سال لمبی زندگی ان کو مل جائے۔ کیا کریں گے بھائی اتنا جی کر؟ کیا کریں گے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ بھئی زیادہ زندگی جیوں گا تو زیادہ سے زیادہ دنیا کما لوں گا، یا دوسرا یہ خوف کہ مرنے کے بعد چونکہ مجھے آگ میں جلنا تو جتنا لمبا جیوں گا اتنا عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، 1000 سال نہیں، اگر انہیں 2000 سال کی زندگی بھی دے دی جائے نا تو پھر بھی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، چونکہ اللہ کی مانتے نہیں ہیں نا، اللہ کی مانتے نہیں ہیں، اس لیے 2000 سال کی زندگی بھی ان کو مل جائے تب بھی اللہ کے عذاب سے یہ بچنے والے، وہ لمبی زندگی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، چونکہ اللہ کے عذاب سے لمبی عمریں نہیں بچاتی، اللہ کے عذاب سے اچھے اعمال بچایا کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کیفیت ہے کہ لمبی لمبی زندگیاں مل جائیں پھر بھی وہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اور دوسری طرف ایمان والوں کی کیفیت دیکھیں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، تازے تازے بالکل مسلمان، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کی، بس مسلمان ہوئے اور غزوہ ہو رہا تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت لڑوں اور میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ سرکار نے فرمایا سیدھے جنت میں جاؤ گے، سیدھے، کوئی 1000-2000 سال کچھ بھی نہیں کیا، چند لمحوں کی بات ہے، چند لمحوں کی بات، کوئی نیکی نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ابھی اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئے تھے، اللہ کی توحید کا صرف اقرار کیا تھا۔ کہا اچھا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے؟ سرکار نے فرمایا بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں پھینکی، تلوار لی اور میدان میں کود پڑے، اور کافروں کو واصل جہنم کرتے کرتے خود جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے، شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اسے جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو جنت کا مستحق لمبی زندگی سے نہیں بنتا، لمبی لمبی زندگیاں مل جائیں تو اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے، تھوڑی سی زندگی مگر اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کے اندر اگر گزار دی جائے، صرف چند لمحوں کی زندگی بھی اگر اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کے اندر گزار دی جائے تو اللہ رب العزت اس شخص کو بھی جنت میں اپنا مہمان بنایا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں جناب، جو رکوع بھی مکمل ہو گیا، آیت نمبر 96 بھی مکمل ہوئی، اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ 1450 سال، 1442 ہجری چل رہا ہے، لگ بھگ 1450 سال ہم کہہ سکتے ہیں،
وہ کیفیات جو بنی اسرائیلیوں کی بیان ہوئی، کیا وہ ہماری نہیں ہے آج؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس طرح وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے جنت صرف ہماری ہے اور صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، مرنے کی تمنا کر لو۔ اگر آج یہی کوئی بات آپ سے کہہ دے کہ جناب والا آپ کا بھی تو یہ دعویٰ ہے نا کہ جنت صرف آپ کے لیے ہے، میں انکار نہیں کر رہا، میں اصلاح کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعتاً، یعنی عقیدہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر واقعتاً آپ کا عقیدہ یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے، لیکن وہ جو واقعی غلام ہوں، اور غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی نافرمانی، اگر ہمارا غلامی کا دعویٰ سچا ہے تو پھر دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ اپنے آقا کی فرما برداری کرتے ہیں کہ نافرمانی کرتے ہیں، اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں یا اپنے آقا کے سینے پر چھریاں چلایا کرتے ہیں؟ کون سے والے غلام ہیں آپ؟ تو جنت تو ان غلاموں کے لیے ہے جو رسول اللہ کی محبت میں سر کٹا لیا کرتے تھے، جو رسول اللہ کو کبھی ناراض نہیں کیا کرتے تھے، ان غلاموں کے لیے ہے، ہم جیسے ڈھکوسلے والے غلاموں کے لیے نہیں ہے۔ فرائض چھوڑ دیں، سجدے نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں، زکوٰۃ ہم کھا جائیں، روزے ہم کھا جائیں، اور جناب جتنی حرام کاری والے کام ہیں ہماری کمائی میں حرام سارا کا سارا شامل ہو جائے، جس کا حق ملے حق مار کے کھا جائیں، اور پھر بولے جی ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ آپ رسول اللہ کے ہو ہی نہیں، آپ رسول اللہ کے تو وہ ہیں جو اپنے بھائی کا حق نہیں مارتے، رسول اللہ کے تو وہ ہیں کہ جب سولی پر بھی چڑھ رہے ہوں تو جھوٹ نہیں بولتے، رسول اللہ کے سچے غلام تو وہ ہیں جو مال میں ملاوٹ نہیں کرتے، رسول اللہ کے سچے غلام تو وہ ہیں جو حرام کاری نہیں کرتے، رسول اللہ کے سچے غلام تو وہ ہیں کہ جو کبھی اپنے سجدوں کو ضائع نہیں کرتے، رسول اللہ کے سچے غلام تو وہ ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل کیا کرتے ہیں۔ ہم کس کیٹیگری کے اندر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ اچھا، اپنے دعوے کو ٹیسٹ کرنے کا دوسرا معیار جو اللہ نے ان کو کہا کہ اچھا جنت صرف تمہارے لیے، تو مرنے کی تمنا کر لو، اٹھاؤ ہاتھ، دعا کرو ہمیں موت آ جائے۔ تمہیں یقین ہے نا کہ مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ زور سے بولو، میں ہوا نہیں آ رہی، کیا کنفیوز ہو گئے مطلب کہ میری باتوں سے؟ جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ کنفیوز آپ کے اعمال تو آپ کو کر سکتے ہیں، میری باتیں کنفیوز نہیں کر رہی، آپ کے اعمال آپ کو کنفیوز ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ آج بھی وہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفحے بنیں گی، اس میں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ لیکن کیا ہم امتی ہیں؟ امتی کہلانے کے سچے دعوے دار اور حقدار ہیں؟ کیا نبی کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں؟ اس سوال کو تو کوئی جواب ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اگر واقعی آپ کا عقیدہ اتنا ہی پختہ ہے، حقیقتاً ایمان تو یہی ہے، لیکن آپ پرسنل کیپیسٹی میں سمجھتے ہیں کہ ہاں کہ میں مرتے ہی جنت میں جاؤں گا، تو میں آپ سے عرض کروں گا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ، دعا کر لیں اللہ مجھے موت آ جائے، میں کہ الیکٹرک والوں نے جینا حرام کر دیا ہے میرا، اتنی گرمی، وہاں جنت کی نہریں تو ہوں گی، یہاں پانی واٹر بورڈ والے پانی نہیں دیتے، کہ الیکٹرک والے بجلی نہیں دیتے، اور جناب یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا، کیوں بلا وجہ مصیبتوں آزمائشوں میں زندگی گزار رہے ہو؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہم میں سے کوئی ہے جو یہ تمنا کر لے؟ بتائیے نا، منہ سے بولیں، ذرا زور سے بولیں، ہاں یا نہ، دونوں میں سے کوئی ایک جواب تو ہونا چاہیے، ہے بھائی؟ جو کہتے ہیں ہاں کہ ہم تمنا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے سچی باتوں پر، لیکن اللہ نے فرمایا بما قدمت ایدیہم، جو اعمال آپ کرامن کاتبین کو نوٹ کروا رہے ہیں نا، ذرا ان پہ آنکھیں بند کر کے غور کر لینا، اگر پکڑ لیا گیا اور پوچھ لیا گیا اور حساب کتاب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں اس بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ بلا شبہ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا مذہب سچا ہے، ہماری غلامی بھی سچی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی بدعمالی ہمارے اندر آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم ذلت و رسوائی کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس کو ایلیمینیٹ کریں، اس کو ختم کریں، اور حقیقی تعلق رسول اللہ کے ساتھ مضبوط کیجیے۔
ایسا تعلق مضبوط کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے جو میری تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ اور پھر یقین جانیے پھر آپ کو جنت کی تمنا آپ کو نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ جنت تمنا کرے گی کہ مولا اپنے حبیب کے غلاموں سے مجھے مزین فرما دے۔ پھر دوسری بات جو ان کو فرمایا، یہ ہماری بھی کیفیت ہے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ لمبی زندگی مل جائے، لمبی زندگی مل جائے۔ اور کیوں؟ اس لیے نہیں کہ نیکیاں زیادہ کروں گا، بلکہ صرف اس لیے کہ مال زیادہ کما لوں گا، زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں گا، زیادہ سے زیادہ لگزریس لائف کے مزے لوٹ لوں گا یہاں پر۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے، زور سے بتائیے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے، اور ہم اس قید خانے کو جنت بنانے پر تلے ہوئے ہیں، اس قید خانے کو جنت بنانے پر۔ حالانکہ کیا قید خانہ بھی کبھی جنت بن سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک فکری غلطی ہمارے درمیان موجود ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما رہا ہے، مگر اس کو جنت نہ بنائیں۔ وہ جو جنت اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے نا، یہاں رہ کر اس کو کمانے کی کوشش کر لیں۔ اور جو اللہ نے جنت بنائی ہے، ایسی جنت کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو جنت کی کیا ضرورت؟ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے بتاؤ؟ فخر سے بولو، میرے لیے بنائی ہے بھائی، ہے نا؟ ہمارے لیے بنائی نا اللہ نے جنت، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ تو آپ پلیز، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جنت میں جانے والے کام کر لیجئے۔ جیسے کسی بڑی پارٹی میں جاتے ہیں یا کسی بڑے ہوٹل میں جانے کا ڈریس کوڈ ہوا کرتا ہے، اگر وہ ڈریس کوڈ نہ ہو تو پارٹی میں جانے نہیں دیتے، بولتے ہیں سوری ہم آپ کو انٹر نہیں ہونے دے سکتے۔ کسی نے کبھی ہوا کسی کے ساتھ ایسا؟ کبھی دیکھا ہے کسی ڈریس کوڈ کہیں کا ہو اور آپ وہاں بغیر ڈریس کوڈ کے جائیں تو آپ کو انٹر ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیتے۔ چلو پارٹی کو چھوڑو، آپ کی کمپنی کا اگر ڈریس کوڈ ہو اور اس کے بغیر آپ چلے جائیں تو کمپنی میں انٹر ہونے دیتے ہیں؟ نہیں ہونے دیتے۔ ڈریس کوڈ ہوگا تو آپ کو انٹر ہونے دیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جنت میں جانے کی بھی کچھ کوڈز ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں، اور وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ان سب کا اگر خلاصہ کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کے ساتھ آپ کی سنت پر پختہ عمل کرنا، آپ کے طریقے پر چلنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ جنت میں جانے کا سوچ رہے ہیں تو سوری، معذرت، آپ نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو جھوٹے خواب نہیں دکھا سکتا، نہ اللہ نے ایسا کوئی وعدہ فرمایا، نہ رسول اللہ نے ایسا کوئی وعدہ فرمایا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو نہ قرآن کی کوئی ضرورت تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی ضرورت تھی، مگر اللہ نے نازل اس لیے فرمایا تھا کہ اس کے اوپر عمل کر کر اپنی زندگی کو بھی حسین کرو، اور جو اللہ نے بہترین اور حسین ترین جنت آپ کے لیے بنائی ہے اس میں جانے کے لیے تھوڑی سی محنت اور کوشش کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، کافر تو کبھی مرنے کی تمنا نہیں کرتا، لیکن جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ وہ شہادت کی تمنا کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ دنیا کی مصیبتیں آئیں تو اس سے اچھا ہے جہنم کی آئے، اس سے اچھا ہے میں مر جاؤں۔ دنیا کی مصیبتوں کے خوف اور غم میں مرنے کی تمنا نہیں کرتے تھے، بلکہ رب سے ملنے کے شوق میں دعا کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی شوق میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ جب شہادت کی موت نصیب ہوگی تو سب سے پہلے تو رسول اللہ سے ملاقات ہوگی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں روز حشر جنت میں اللہ کا بھی دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو جن کے اعمال ایسے ہوں وہ واقعی تمنا بھی کیا کرتے ہیں، اور جن کے اعمال ایسے نہ ہوں وہ کھٹکے میں پڑے رہتے ہیں کہ یار مانگو کہ نہیں مانگو، مانگو کہ نہیں مانگو۔ تو اس لیے اپنی قلبی کیفیت کو تبدیل کیجیے، ایقان کی کیفیت میں آئیے، شک اور شبہ سے باہر نکلیں، اور جب آپ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو پھر آپ بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ اللہ سے ملاقات کی تمنا کریں گے، رسول اللہ سے ملاقات کی تمنا کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان مختصر
اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ذریعہ اصلاح بنائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا شوق عطا فرما دے۔ جس طرح اپنے ظاہر کو سنوارنے کا شوق ہے ہمیں، اسی طرح باطن کو سنوارنے کا شوق عطا فرمائے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل وابستگی اللہ پاک ہم کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔